نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان، ہر چیز فانی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے، ہر زیرو نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ انسان کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ انسان کو بنانے کا مقصد قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی تمام جن و انس کو بنانے کا صرف ایک واحد مقصد تھا، اور وہ تھا اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ لیکن پھر ہم کس طرح سے ڈی ٹریک ہوئے اور یہ ہمارے ساتھ کیا گیم ہوئی، آج یہ تو ہوا کچھ یوں، جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا تو فرشتوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ اعتراض کیا کہ یا اللہ، یہ تو مخلوق جو بنائی ہے یہ تو فساد پیدا کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر شیطان سے کہا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا میں جو ہے وہ آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، تو میں اس کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ یعنی اس کے دل میں غرور اور تکبر اور حسد آیا اور اس نے انسان کو سجدہ کرنے سے منع کر دیا۔ اور جو ایک تمام جو فرشتوں کا سردار تھا وہ ملعون قرار دیا گیا اس کو، اور وہ اپنے تخت و تاج سے جو ہے اس کو نکلنا پڑا، وہاں سے بے دخل ہونا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے امانت جو ہے وہ تمام انسانوں کو، جن و انس کو، سورج چاند ستاروں کو پیش کی، لیکن کسی نے بھی امانت نہیں اٹھائی۔ انسان نے آگے بڑھ کر امانت اٹھا لی۔ تو امانت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کو امانت کہا۔ قرآن کریم میں واضح طور پہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو امانت دی، اس نے آگے بڑھ کر امانت اٹھائی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ جب دنیا میں آیا تو جو امین بن کر آیا تھا اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کا اور وعدہ کر کے آیا تھا، وہ وعدہ بھول گیا۔ شیطان بیسکلی، ہم شیطان کرتے رہتے ہیں، شیطان ہم کرتے رہتے ہیں۔ اصل میں شیطان جو ہے وہ بیسکلی ایک جن ہے، قرین قبیلے کا ایک جن، اور ہمیں ایکچولی اپنے دشمن کا نہیں پتا۔ دشمن ہمارے اندر بیٹھا ہے گھات لگائے، لیکن ہمیں اپنے دشمن کا نہیں پتا، جس کی وجہ سے ہم ہر جگہ جو ہے وہ باہر دشمنی تلاش کرتے رہتے ہیں، باہر کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ فلانے نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اصل میں جو آپ کا بدترین دشمن ہے وہ آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور یہ بیسکلی جن ہے۔ قرین ایک قبیلہ ہے جو کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ میسنا اور گھٹیا قبیلہ تھا شیاطین کا اور جنات کا۔ اس کو شیطان نے جو ہے، جو سردار تھا، اس نے لگایا انسان کو ڈیویٹ کرنے کے لیے، اپنے مقصد سے ہٹانے کے لیے۔ تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب انسان جو ہے وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ساتھ ہی اس قبیلے کا بھی ایک بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ انسان کے ساتھ ہی جو ہے یہ پیچھے جو ہے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ اس کا بیسک پرپز جو گول ہوتا ہے وہ انسان کو ڈسٹریکٹ کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو ہے یہ جن، اس کا بیسک مقصد کیا ہوتا ہے؟ انسان کو جو ہے ڈیویٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کر سکے۔ اور اس طرح سے جو ہے یہ انسان جو ہے وہ بہکتا رہتا ہے، اس کی باتوں میں چلتا آ جاتا ہے، ہاتھ پکڑ کے اس کا چلتا رہتا ہے۔ اب اس کی تعلیم، قد کاٹ، رنگ روپ، وہ سب آپ جیسا ہی ہوتا ہے۔ اس کی تعلیم بھی آپ جیسی ہوتی ہے، اور اس کا بیسک مقصد کیا ہوتا ہے؟ صرف آپ کو آپ کے راستے سے ہٹانا ہوتا ہے تاکہ آپ کہیں عبادت نہ کریں۔ قرآن کریم میں آیا ہے کہ یہ آپ کو ذکر اور نماز سے روکے گا، اور کس پہ اکسائے گا؟ مفلسی سے ڈرائے گا اور فحاشی پر اکسائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ آپ کو نماز سے روکے گا، لیکن اگر کوئی نماز پڑھ بھی لے گا تو اس کو بڑی تسلی ہوگی کہ لڑائی جھگڑے کے بعد اس نے اپنا عمل ضائع کر دینا ہے۔ تو انسان پہ اللہ تعالیٰ نے نماز جو ہے وہ فرض کی، وہ اس لیے فرض کی کہ نماز نور ہے اور آپ کی روح بھی نور ہے۔ انسان بیسکلی ایک جسم نہیں ہے، اس کے 3 جسموں کے ساتھ آیا۔ حضرت مجدد الفسانی نے اس کی بڑی اچھی ایکسپلینیشن یہ کی کہ انسان جو ہے وہ 3 جسموں کے ساتھ دنیا میں اترا ہے۔ پہلا جو ہے یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، اندر اس کے روح ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نور کی ایک تجلی ہے، اور روح کے اندر ایک باقاعدہ جسم ہوتا ہے جس کو روشنی کا جسم کہتے ہیں۔ اور انسان جو ہے وہ 10 اجزاء سے بنا ہے، 5 جو ہے وہ عالم خلق کے اجزاء ہیں اور 5 عالم امر کے اجزاء ہیں۔ عالم خلق کے اجزاء میں آگ، مٹی، ہوا، پانی اور نفس شامل ہے، اور عالم امر کے اجزاء میں جس سے 5 نور کے پوائنٹ ہیں، جیسے آپ کے جسم کے ہوتے ہیں دل، جگر، گردے، پھیپھڑے، اسی طرح آپ کی روح کے بھی ہیں۔ روح بھی باقاعدہ ایک شخصیت رکھتی ہے آپ کے اندر، اور اگلی تمام جو منازل ہے وہ روح نے پار کروانی ہے آپ کو۔ لیکن ہمارا جو ہے نا روح سے راستہ جو ہے رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا،
جب سے شیشہ وجود میں آیا. شیشہ ایک ایسی ایجاد تھی جس نے ہمیں اپنی جو ہے وہ جسم کے اوپر فوکس ہمارا کر دیا اور روح سے ہمارا راستہ منقطع کر دیا. اب ہماری ساری جو ہے وہ جو ہمارا فوکس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ شکل اچھی لگ جائے, کپڑے اچھے بن جائیں, گھر اچھا ہو جائے, گاڑی اچھی ہو جائے, صرف اپنی ذات کے ارد گرد ہم گھومتے رہتے ہیں. اور روح کو جو ہے وہ ہم نے نہ ہم فیڈ کرواتے ہیں, اس کی جو خوراک ہے وہ نماز ہے. 5 نمازوں سے نور جو ہے وہ اندر اترتا ہے, سرایت کرتا ہے, اور آپ کی روح اسٹرانگ ہوتی ہے. روح اسٹرانگ ہوتی ہے تو شیطان کمزور ہوتا ہے. لیکن یہ کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ جی نماز کی کیا ویلیو ہے. نماز نہ جو پڑھتا ہو انسان اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو تو وہ مسلمان نہیں بلکہ منافق ہے. یہ قرآن کریم کہتا ہے. قرآن کریم نے کہا کہ جو بے نمازی ہے, اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والا ایسا انسان جو نماز نہیں پڑھتا وہ فاسق ہے. فاسق کس کو کہتے ہیں؟ نافرمان کو کہتے ہیں. حدیث کہتی ہے کہ وہ منافق ہے. منافق وہ ہوتا ہے جس کے قول اور فعل میں تضاد ہو, یعنی کہتے ہیں آپ کہ آپ مسلمان ہیں لیکن کام مسلمانوں والے نہیں ہیں. تو اس شیطان جو ہے یہ فوکس کر کے صرف پہلے تو آپ کو نماز سے روکے گا, دوسرا کام یہ کرے گا کہ اگر کوئی نماز پڑھ بھی لے تو اس کو یہ تسلی ہوتی ہے کہ اس بندے نے اپنا جو عمل کیا ہے, جو محنت کیا ہے, یہ 1 منٹ میں ضائع کر دے گا. سلام پھیرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں, کوئی ایسا غلط کام کر دیتے ہیں, غیبت کر دیتے ہیں, کوئی اور جو ہے وہ ایسی حرکت کر دیتے ہیں جس سے ہمارا عمل جو ہے وہ ٹوٹل ضائع ہو جاتا ہے. تو یہ شیطان جو ہے یہ بیسکلی ہمارا کھلا دشمن ہے اور اس نے ہمیں ڈیٹریکٹ کرنا ہے, اور یہ جو ہے یہ جہنم کا باسی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا یہ آپ کو جنت ڈراپ کرے اور خود جو ہے وہ جہنم میں چلا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے جب اس نے جب اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو بہکا ان کو. جو تیرے بندے ہوں گے صرف وہ تیری باتوں میں آئیں گے, جو میرے ہوں گے وہ تیری بہکاوے میں کبھی بھی نہیں آئیں گے. تو اس کو جہنم یہ قیامت تک کے لیے اس کو مہلت دے دی گئی. اب دوسرا قرآن کریم میں جو آپ کا دشمن ہے وہ ہے آپ کا نفس. نفس کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے کہ یہ 3 قسم کے نفس ہوتے ہیں, نفس امارہ, نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. نفس پھر بھی کنٹرول میں آ جاتا ہے, انسان اپنی محنت سے اپنے اعمال سے کنٹرول کر لیتا ہے, لیکن شیطان کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اپنے قرین کو دیکھا تو وہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کس نے اتنا بوڑھا کر دیا؟ تو اس نے کہا مجھے آپ کے اعمالوں نے بوڑھا کر دیا. یعنی اگر ہم نیک عمل کریں گے تو یہ جو ہے اس کا ہتھیار جو ایک ہے یہ نہیں چل سکے گا, لیکن اگر ہم اس کی باتوں میں آ جائیں گے تو یہ طاقتور ہو جائے گا اور ہماری روح کو کمزور کر دے گا, اور یہ اس کی فتح ہے. نفس کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے کہ ہم نے تمہارا نفس بنایا جس کو اچھائی اور برائی کی تمیز دی اور اس کو پرہیزگاری سکھائی. تو نفس کیا ہمیں اکساتا ہے؟ بد پرہیزی کے اوپر اکساتا ہے. حضرت باجزید بستامی نے ایک دفعہ نفس کو اپنے آگے حاضر کیا تو اس کی شکل جو تھی وہ ایک چھپکلی جیسی تھی. آواز کیا ہے آپ لوگوں کو؟ وہ پوری مردہ تھی لیکن اس کی جو منہ تھا اس میں ابھی تک جان باقی تھی. تو انہوں نے پوچھا کہ تو ابھی تک زندہ کیسے ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ آپ کے جو لوگ آپ کو تعریفیں کرتے ہیں تو اس سے آپ کے جسم میں جو ہلکا سا کرنٹ آتا ہے کہ آئی ایم سم تھنگ, میں اس کی وجہ سے زندہ ہوں. تو ہماری جو پوری کی پوری لائف ہے وہ صرف اپنے اس بت کے ارد گرد گھوم رہی ہے. اپنی تعریف, ہم اچھے ہیں, لباس اچھا ہے, شکل اچھی ہے, گھر اچھا ہے, گاڑی اچھی ہے. تو ہم نے اپنے نفس کو یعنی اپنے جن کو اور اپنے اندر جو وجود کے اندر اصطلاحاً میں استعمال کر رہی ہوں چھپکلی کو بہت طاقتور کیا ہوتا ہے, اور یہ جو ہے ہمارے اعمالوں کو ٹوٹل ضائع کروا رہی ہیں. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ 80% مسلمان نماز ہی نہیں پڑھتا, اور اگر کوئی پڑھ لے 20% تو اس کو تو اقامت الصلاۃ ہے, یعنی کہ نماز پہ قائم رہنا ہے. تو نماز پہ قائم رہنے ہمیں کون سکھاتا ہے؟ تزکیہ سکھاتا ہے. تزکیہ مارکیٹ سے ٹوٹل آؤٹ ہو چکا ہے, یعنی کہ تزکیہ کئی لوگوں کو نہیں پتا. حالانکہ قرآن کریم میں ہے قد افلح من تزکیٰ, یعنی وہ فلاح پا گیا جس نے تزکیہ کیا. تسبیحات اور ذکر کا واضح طور پہ ذکر ہے قرآن کریم میں. جو نماز ہے اس کے الصلاۃ کا ورڈ جو ہے وہ 84 ٹائم آیا ہے قرآن کریم میں, اور ذکر کا جو لفظ ہے وہ 165 ٹائم آیا ہے قرآن کریم میں. یعنی نماز پڑھنا ہے تو اس کو آپ کو سنبھالنے کے لیے تزکیہ کرنا بڑا ضروری ہے. تزکیہ میں لسانی ذکر ہے, ذکر خفی ہے. لسانی ذکر میں یہ ہے کہ آپ تسبیحات کریں, جیسے درود شریف جو ہے, درود شریف کثرت سے پڑھنے کا حکم ہے قرآن کریم میں. اس کے بعد استغفار کرنے کا کثرت سے حکم ہے.
کثرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ 300 ٹائمز پڑھ لیں تو یہ کثرت میں شمار ہو جاتا ہے. اگر 300 ٹائم نہیں بھی آپ پڑھ سکتے تو 100 ٹائمز ایٹ لیسٹ پڑھیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی روح مضبوط ہوگی. روح کے اندر جب نور سرایت کرے گا تو اس سے جو ہے وہ آپ کا شیطان کمزور ہوگا. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے جو ہے وہ جنت کا راستہ اختیار کرنا ہے یا دوسری طرف جانا ہے. تو یہ اعمال ہیں، اور جتنی جلدی آپ نماز شروع کریں گے آپ کا بیک لاگ اتنا ہی کم ہوگا. ورنہ نماز ایک ایسی چیز ہے جس کا جو ہے وہ سوال پوچھا ہی جائے گا 100%. یہ کمپلسری کویسچنز میں سے ایک کویسچن ہے. اگر آپ کمپلسری کویسچن کی تیاری نہیں کر رہے تو یو وڈ بی کنسیڈرڈ ایز فیل. کمپلسری کویسچنز آپ کو پتہ ہی ہیں کہ اگر اس میں آپ پاس نہیں ہوتے تو آپ فیل کنسیڈر ہوتے ہیں. آبجیکٹیو ٹائپ، سبجیکٹیو ٹائپ آپ اسٹوڈنٹس ہیں ماشاءاللہ، بڑی اچھی طرح آپ کو پتہ ہے کہ کس کی کتنی ویٹیج ہوتی ہے. نماز کی ویٹیج سب سے زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں آپ کا نور کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. جب انسان صبح اٹھتا ہے تو یا تو وہ اپنے آپ کو اپنے اعمالوں کے عوض گروی رکھ دیتا ہے، تو یا تو وہ شام تک جو ہے نماز اذکار وغیرہ کر کے اپنے آپ کو آزاد کروا لیتا ہے، اور یا پھر وہ تباہ و برباد کر دیتا ہے. یہ احادیث میں آپ کو کوٹ کر رہی ہوں، اوتھینٹک احادیث ہے. اب یہ جو قرین ہے، یہ جو آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس نے اپنے خلق بد کریٹ کیے ہوتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام ایک دفعہ سیلاب آیا، جب وہ آیا طوفان، تو کشتی میں سفر کر رہے تھے اور مغموم تھے. ظاہر ہے 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد جب کشتی میں سوار ہونے والوں کی تعداد صرف 72 تھی تو ان کے سامنے سے شیطان گزرا. انہوں نے فوراً شیطان کو پکڑ لیا. انہوں نے کہا بتا مجھے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے تو انسان کو بہکاتا ہے. اس نے کہا کہ ٹوٹل 5 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میں انسان کو بہکاتا ہوں. اس میں سے 3 بتا دوں گا میں، لیکن 2 نہیں بتاؤں گا. تو آپ نے فرمایا کہ وہ 2 ہی بتا، 3 تو رہنے دے، جو 2 امپورٹنٹ ہیں نا وہ مجھے بتا. تھوڑا سا اس نے لیت و لان سے کام لیا، لیکن پھر ظاہر ہے نبی پوچھ رہے تھے تو اس نے کہا کہ جو 2 چیزیں ہیں جس سے میں انسان کو بہکاتا ہوں، وہ ایک تو ہے حرص. حرص ایک ایسی بیماری ہے، یہ روحانی بیماریوں کے 5 اس نے ذکر کیا. حرص ایک ایسی بیماری ہے جو میں نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں ڈالا اور ان کو جنت سے جو ہے وہ بے دخل کروانے کے لیے یہ اس نے چال چلی. دوسری بیماری اس نے کہا جناب حسد ہے، جو میں نے انسان سے کیا اور میں فرشتے سے ملعون قرار دیا گیا. تو جب باقی ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا جو باقی 3 بیماریاں ہیں، اور یہ ہیں باطنی بیماریاں. جو باقی 3 بیماریاں ہیں ان میں ایک ہے دنیاوی کسی بھی چیز کی محبت. سب سے پہلے یہ آپ کو کسی بھی چیز کی محبت میں انوالو کر دے گا. آپ کو کسی بھی چیز کی محبت میں یہ انوالو کر دے گا، چاہے وہ ملک کی محبت ہو، چاہے ماں باپ کی محبت ہو، چاہے اولاد کی محبت ہو، چاہے کسی لیڈر کی محبت ہو. اور اپنے دلوں میں جھانک کے دیکھیے، ہمارے دل میں کسی نہ کسی کی کوئی نہ کوئی محبت دفن ہوئی بھی ہوتی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو اوبے بھی اسی لیے نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ ظاہر ہے کوئی دوسری محبت کافی زیادہ سپیریئر ہوتی ہے ہمارے لیے. دوسری چیز غصہ. غصے سے انسان کا کیا ہوتا ہے؟ روح کمزور ہو جاتی ہے. غصے کو حرام کہا گیا ہے. غصہ ایسے ہی حرام ہے جیسے شراب حرام ہے، سود حرام ہے، اور خنزیر کا گوشت حرام ہے. لیکن ہم جو ہے وہ ایک ایسا حرام کام جو ہے وہ تقریباً ڈیلی بیسس پہ ہی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ انفارمیشن نہیں ہوتی. یہ آپ کی روح کو کمزور کرنے کے لیے بہت کافی ہوتا ہے. غصہ کرتے ہیں، گالی گلوچ اور پتہ نہیں کیا کچھ منہ سے نکل جاتا ہے اور آپ کے ٹوٹل اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. پھر حرص اور حسد اس نے ڈسکس کیا، اور 5ویں چیز جو تھی وہ ہے غرور و تکبر. جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی غرور و تکبر ہوا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. ان 5 بیماریوں کو اصل میں جڑ سے ختم کرنے کا کام تھا، اور وہ کرتا تھا تزکیہ. تزکیہ میں جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ لسانی ذکر ہے. لسانی ذکر میں آپ درود شریف پڑھیں، استغفار کریں، اور ساتھ جو ہے ایک ہے ذکر خفی. ذکر خفی جو ہے وہ ایسا ذکر ہے جس میں اپنے دل کے اوپر آپ کام کرتے ہیں اور دل کا میل اور زنگ دور کرتے ہیں، اور دل کو جو ہے اللہ اللہ سکھاتے ہیں. جب دل اللہ اللہ کرنا سیکھ جاتا ہے تو یہ آپ کی دنیا بھی سنوار دیتا ہے اور آخرت کے لیے بھی کافی ہو جاتا ہے. تو ہماری ٹیم ماشاءاللہ سے ذکر خفی فی سبیل اللہ سکھاتی بھی ہے، بتاتی بھی ہے. اس کا طریقہ صرف 1 منٹ کے لیے صبح کرنا ہوتا ہے اور 1 منٹ کے لیے شام کرنا ہوتا ہے. اگر کوئی سیکھنا چاہے فی سبیل اللہ تو واٹس ایپ کا نمبر شیئر کر دیا جائے گا، آپ اس پہ کانٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ ذکر کیسے کیا جاتا ہے.
جب انسان جو ہے نفس اور شیطان سے لڑتے لڑتے تھک جاتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کا تو اب آخری وقت آ گیا ہے. انسان کا جو ہے وہ ایوریج ایج کتنی ہے پاکستان میں؟ 64 سال. 12.5 کروڑ ایوریج ایج کا مطلب یہ ہے کہ 25 کروڑ اگر آپ کی آبادی ہے تو 12.5 کروڑ جو ہیں وہ 64 سال کی عمر تک فوت ہو جاتے ہیں. 65 پلس پہ جاتا ہے صرف 12.5 کروڑ. اگر ہم سارے 64 سال سے چھوٹے ہیں تو ہمارے پاس 50-50 کا چانس ہے سروائیول کا. یا تو 64 سال تک پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے. تو کسی ڈاکٹر سے پوچھئے گا 50-50 کا چانس کس کے پاس ہوتا ہے؟ آئی سی یو کے پیشنٹ کے پاس ہوتا ہے. آئی سی یو کا ٹائم کیا ہے ایوریج؟ 1 دن سے لے کے 1 ہفتہ. تو اگر ہمارے پاس لائف کا سپین اتنا شارٹ ہے کہ ہم سارے آئی سی یو کے پیشنٹ ہی گھوم رہے ہیں, تو کیا کہیں ہمارے اعتبار اور کردار سے لگتا ہے کہ ہم آئی سی یو کے پیشنٹس ہیں سارے؟ ایک دفعہ ہاسپٹل جا کے دیکھیے اور ان سے پوچھئے, کسی بھی پیشنٹ سے پوچھ لیجئے جو ڈیتھ بیڈ پہ ہو, کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے, تو یقین جانیں اس کی خواہشات کی لسٹ کچھ اور ہوگی, لیکن ہماری خواہشات کی لسٹ کچھ اور ہے. انسان اپنے عمل جمع کرتا رہتا ہے اور اس کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس طرح ضائع ہو گئے. پہلے تو نیکی کی طرف آتا نہیں ہے, نیکی غلطی سے کر لے تو وہ ضائع کر بیٹھتا ہے. دیکھیں یہ جو سفر ہے یہ بڑا کٹھن سفر ہے. یہ اتنا مشکل سفر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کہ جب وفات ہوئی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتے تھے. تو انہوں نے جب اپنی والدہ حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھا کہ والدہ مجھے یہ اللہ کریم نے معجزہ عطا کی ہے, تو اگر آپ کہیں تو میں آپ کے لیے دعا کر کے آپ کو پھر سے زندگی عطا ہو جائے اگر. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو مرحلہ میں طے کر کے آئی ہوں موت کا, یہ اتنا کٹھن تھا کہ میں دوبارہ دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکتی, تو میں جہاں ہوں وہاں بالکل مطمئن ہوں. سب سے پہلے تو جو ایک روایت میں آتا ہے کہ جو جان نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں وہ 3 یا 4 ہوتے ہیں, اور ان کی شکلوں سے پتہ چل جاتا ہے. یہ عالم نزا, جب فرشتہ نظر آ جائے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ عالم نزا, نظر شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی. اس سے پہلے جو کرنا ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے, لیکن جیسے ہی فرشتہ آپ کو نظر آئی عالم نزا ہے, اس میں انسان جو ہے وہ بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا. اب وہ فرشتوں کی شکل سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اعمال کیسے تھے. اگر تو اعمال ہوں گے ظاہر ہے اس طرح کے ہوں گے جیسے کہ نارمل ایک انسان کے ہیں, تو پھر وہ بڑی ڈراؤنی شکلوں میں آتے ہیں. اور اگر کوئی نیک ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ باقاعدہ جنت سے رومان لے کے آتے ہیں, سلام کرتے ہیں اور مؤدبانہ طریقے سے اس کی روح قبض کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی غلط کام اور میں ملوث ہو, دیکھیں یہ وقت تو ظاہر ہے ہر انسان پہ آنا ہے زندگی میں, ایک دفعہ تو یہ جو ہے اس سارے فیز سے گزرنا ہے. تو یہ جو ہے مرحلہ, اب شکلوں سے اگر ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے اور اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا چل رہا ہے, تو جو بدروئے ہوتی ہیں ان کے لیے ہنٹر آتے ہیں, اور ہنٹر مار مار کے ان کو لے جایا جاتا ہے. پہلے آسمان تک لے جایا جاتا ہے. روح کو 500 سال کا ڈسٹینس ہے. یہ جو نیک روح ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ پورے کے پورے جو ہے آسمان پہ خوشبو پھیل جاتی ہے, آسمان کے دروازے کھلتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے, اور وہاں سے پھر وہ دوبارہ روح آ جاتی ہے اپنی جسم کی طرف باقی آگے کے مراحل طے کرنے کے لیے. اور جو بدروح ہوتی ہے اس کے لیے بدبو پھیل جاتی ہے, اور بدبو ایسی ہوتی ہے کہ فرشتے بھی لعنت کر رہے ہوتے ہیں. جیسے بے نمازی کے اوپر فرشتے لعنت کر رہے ہوتے ہیں نا, ایک 10 سال سے بڑا بچہ اگر بے نمازی ہے, 10 سال میں نماز فرض ہو جاتی ہے, 10 سال سے بڑا بچہ اگر بے نمازی ہے تو نہ صرف فرشتے لعنت کرتے ہیں بلکہ اس کے جسم میں اتنی بدبو اٹھتی ہے کہ فرشتے جو ہیں ایک مردے کی جسم سے زیادہ ہوتی ہے وہ بدبو. اور اس کے اوپر پھیلنے والی جو نحوست ہوتی ہے وہ 40 فٹ تک پھیلی ہوتی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ معیشت کا بڑا پرابلم ہو گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, گھر میں مسئلے آ رہے ہیں. بے نمازی دیکھیں گھروں میں کتنے ہیں 10 سال سے اوپر, یہ ان کی نحوست ہوتی ہے گھروں میں. پاکستان کی معیشت کی تنگی کا آپ پرونار ہوتے ہیں, یہ ساری معیشت کی تنگی جو ہے یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے اعمال نہیں ہیں اس قابل. ہماری ساری کی ساری انویسٹمنٹ جو ہے کمائی, وہ صرف یہ ہے کہ پیسہ کما لیں, پیسہ جوڑ لیں, پیسہ کر لیں کچھ, لیکن یہ پیسہ کسی کام بھی نہیں آئے گا, یہ یہیں کا یہیں رہ جاتا ہے. رازق اللہ تعالیٰ ہے. 18,000 مخلوقات میں سے 17,999 سجدہ کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کو, تسبیحات کرتی ہیں, رزق ان کے منہ میں پڑ جاتا ہے. صرف مسلمان ہے جس نے صبح بیلچہ پکڑ کے نکلنا ہوتا ہے, مشقت کر کے لانا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نماز نہیں پڑھتا. عصر کے ٹائم جو فرشتے رزق لے کے آئے ہوتے ہیں وہ سامنے لا کے رکھ دیتے ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے انسان اسی رزق کو ڈھونڈنے کے لیے جو نکلتا ہے, اس کی ساری ایفرٹ اس رزق کی تلاش میں نکل جاتی ہے.
حالانکہ اگر وہ سجدہ کرتا، اللہ پہ توکل کرتا، تسبیحات کرتا، تو اس کی رزق کی تلاش بہت آسان ہو جاتی. میں یہ تو نہیں کہتی منہ میں پڑ جاتا، بٹ بہت آسان ہو جاتی. لیکن اللہ پہ توکل کوئی نہیں کرتا. اب جب یہ مرحلہ طے ہو جاتا ہے، موت جو ہے وہ آ جاتی ہے، سر پہ آن پہنچتی ہے، اس کے بعد جب میت ہے، میت اب بھاری ہو جاتی ہے. جو گناہگار ہے اس کی میت بھاری ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ چیختی ہے کہ مجھے واپس لے کے جاؤ، اور اس کی چیخ انسان کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے. اور وہ چیخ رہی ہوتی ہے کہ مجھے نہیں جانا، ابھی میں تیار نہیں ہوں، مجھے ایک مہلت اور چاہیے. لیکن وہ ظاہر ہے اب اس مرحلے سے اس نے جانا ہے. اب قبر میں جب تدفین ہو جاتی ہے تو منکر نکیر آ جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منکر نکیر کی شکل ایسی ہے کہ وہ لمبے لمبے ہوں گے، قداور، اور سیاہ ان کی باڈیز ہوں گی، اور پورے جو جسم ہے وہ بالوں سے کور ہوں گی، اور انتہائی خوفناک شکلیں ہوں گی. ہاتھوں میں ہتھوڑے ہوں گے، اور جو ہے وہ جیسے ہی سوال کا جواب غلط آیا، 3 سوال ہے نا قبر میں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب کون ہے، رسول کون ہے، اور دین کون سا ہے. تو ان تینوں کا اب مجھے یہ بتائیں کہ کوئی بندہ اگر اکیلا لیٹا ہو کمرے میں اور اندھیرا ہو، تو وہاں پہ اگر جو ہے وہ کیا کنڈیشن ہوگی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا میں اس وقت ہوش میں ہوں گا؟ آپ نے فرمایا عمر ایسے ہی ہوش میں ہوں گے جیسے اب بیٹھے ہو. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس ٹائم پہ کس کی اتنی ہمت ہوگی اور کس کے اندر اتنا کانفیڈینس ہوگا کہ وہ ان 3 سوالوں میں سے جواب دے سکے. اور جب ہتھوڑا پڑے گا تو مردے نے 7 گز نیچے دھنسنا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے محشر. اب وہ کھڑکی کھول کے دکھائی جاتی ہے، جیسے کہ فرعون کو کھڑکی کھول کے دکھائی جاتی ہے، یا اس کے جہنم کے سامنے سے روز گزارا جاتا ہے کہ یہ اعمال کر کے آئے ہو. اسی طرح جو لوگ جو ہیں وہ نیک اعمال نہیں کر کے آئے ہوں گے، ان کو بھی کھڑکی کھول کے دکھائی جائے گی. قبر تنگ ہو جاتی ہے، اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں آپس میں دھس جاتی ہیں. اور یہ ساری جو ہماری محنت ہے 1.5 لاکھ سے لے کے 1.5 کروڑ تک ہم اپنے جسموں پہ لگا رہے ہیں، 2 مہینے کے اندر ٹوٹل ڈیکمپوز ہو جاتا ہے. جسم مٹی کے ساتھ مٹی صرف 2 مہینے میں مل جاتا ہے. سب سے زیادہ بے وفائی آپ کا جسم کرتا ہے، جس کے لیے آپ اس کو فیڈ کروانے کے لیے، اس کو اچھا کپڑا پہنانے کے لیے، اچھا گھر دینے کے لیے، اس کو اتنے کو نخرے آپ اس کے اٹھا رہے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ پہلے آپ کے ساتھ بے وفائی کرے گا. یہ 2 مہینے میں ٹوٹل آپ کا نام و نقشہ ہٹا دے گا. پھر جب یہ سارا جو ہے وہ تدفین ہو جاتی ہے، پھر محشر 50,000 سال کا دن. سورج سوا نیزے پر، انسان اپنے پسینے میں ڈوب چکے ہوں گے. جہنم کا گڑھا جو ہے وہ گھسیٹ کے 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا. اور ایک فرشتے کی حیت اور حجم ایسا کہ اگر وہ چیخ مارے تو سارے انسان 1 منٹ میں ہلاک ہو جائیں. 70,000 فرشتوں نے ایک لگام پکڑ کے گڑھا جو ہے وہ بالکل قریب لایا جائے گا، اور اس کے اوپر ہوگا ایک پتلا سا پل جس کو کہیں گے پل سے رات. وہ ہوگا بال کی طرح کا باریک اور تلوار کی طرح کا نوکیلا، اور اس پہ سے ہر مسلمان نے، ہر انسان نے گزرنا ہے. اور وہاں پہ اندھیرا ہے اگر تو نور کس چیز کا ہے؟ آپ کے اعمالوں کا نور ہے جو فرنٹ پہ اور رائٹ سائڈ پہ چلے گا. تو نیک لوگ تو وہ رستہ ایسے پار کر جائیں گے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، پتہ نہیں. 1500 سال کا رستہ، 500 سال آپ نے چڑھائی چڑھنی ہے، پھر 500 سال فلیٹ ہے، 500 سال اترائی اترنی ہے. اور اس رستے میں نور صرف آپ کے اعمال. تو اس لیے یہ جو ہے یہ محشر، یہ آگے کا مرحلہ بڑا، اور قیامت اسی دن آ جاتی ہے جس دن جو ہے وہ کوئی فرشتہ نظر آ جائے. تو آج پیغام جو ہے میں اس کو جو ہے وہ سم اپ کر رہی ہوں. نماز جو ہے یا آپ اپنے رسک اور رسپانسبلٹی پہ چھوڑیں. جو بھی نماز چھوڑے گا وہ کم از کم ایک نماز کے بدلے 1 ارب کا اپنا نقصان کر رہا ہے. 700 سال کی تو ویسے ہی ڈکلیئرڈ سزا ہے ایک نماز کے پیچھے. اور جو منیمم سزا ہے وہ یہ ہے، جو پہلا لیول ہے، 7 لیول ہے دوزخ کے، جو سب سے لوسٹ لیول ہے اس میں جائیں گے منافق جو مسلمان ہے بٹ نماز نہیں پڑھتے، پھر ہے کافر، پھر ہے آتش پرست، پھر ستارہ پرست، پھر یہودی، پھر عیسائی. اور جو اپر لیول پہ ہے وہ ایسے مسلمان جو بھول چوک میں غلطیاں کرتے رہے اور اپنے عمل ضائع کرتے رہے. تو ان کی سزا کیا ہے کہ لوہے کے گرم جوتے پہنائے جائیں گے جس سے دماغ کھولے گا. تو یہ منیمم سزا ہے. اور کتنے سال کی سزا واللہ عالم. اللہ تعالیٰ نے کوئی لمبی چوڑی وہ نہیں رکھی، صرف 50 نمبر ہیں پاسنگ مارکس، 100 نمبر نہیں. تو 50 پاسنگ مارکس ہیں، اور 50 نمبروں کا کیونکہ آپ اسٹوڈنٹس ہیں تو میں اسی طرح سے آپ کو جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ایک طرف آپ کے گناہ ہوں گے لیفٹ سائڈ پہ، اور رائٹ سائڈ پہ آپ کا اجر و ثواب ہوگا. اور 50 کا مطلب یہ ہے کہ ترازو کے دونوں پلڑے
ایکول ہیں. اگر تو آپ کی نیکیاں زیادہ ہوں گی 50.01 ہے تو جنت کے مستحق ہوں گے. لیکن اگر آپ کا جو ہے وہ نمبر کم ہوتے ہیں 50 سے اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہے، یعنی کہ اگر آپ کے صرف ایک مارکس بھی یا ایک ثواب کا جو ہے وہ نمبر بھی کم ہوا تو اس کا جو ہے وہ انجام کیا ہوگا؟ وہ دوزخ ہوگی. اور آراف یعنی کہ 50-50 والے جو ہے مقام آراف پہ ہوں گے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے پھر وہ جنت میں جا سکیں گے. تو پہلا کام یہ سمجھانا ہے آپ لوگوں کو کہ نیکی جمع کرنے میں جو ہے، نیکی کا کام کرنے میں دیر نہیں کرنی. اور سورہ شورہ میں آتا ہے قرآن کریم میں کہ اس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد، اس دن صرف قلب سلیم کام آئے گا. تو قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ بے عیب دل کو کہتے ہیں، جو اپنے میل، زنگ اور اس طرح کی جو 5 باطنی بیماریاں ہیں ان سے جو دل پاک ہوگا اس کو کہتے ہیں قلب سلیم. اور ہمیں اپنے ساتھ 3 گواہ لے کے جانے ہیں. قرآن کریم نے کہا کہ اس دن 3 چیزیں جو ہیں وہ گواہی دیں گی. وہ کیا ہے؟ ہاتھ، پاؤں اور دل. تو دل پہ جو جتنی محنت کرے گا، جو اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈائریکشن اپنی ٹھیک رکھنے کی جتنی کوشش کرے گا، وہ اس کے لیے اتنی ہی وہاں پہ آسانی ہوگی. اور جنت جو ہے وہ مومن کی معراج ہے. یہاں سے ایک واقعہ جو ہے میں آپ کو بس یہ سنا دوں، پھر میں اپنی بات کی جو ہے وہ اس کو اینڈ کروں گی. ایک دفعہ غزوہ خیبر میں جنگ کے بعد جو ہے وہ تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک آدمی کا ذکر ہوا کہ وہ جو شخص تھا وہ فوت ہو گیا ہے، تو وہ یقیناً شہید ہوا ہے کیونکہ جنگ میں مارا گیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ میں وہ شہید نہیں ہے، کیونکہ میں اس کو آگ کی 2 چادروں میں لپٹا ہوا دیکھ رہا ہوں، اور جو اس نے بیت المال سے چرائی تھیں. تو وہ شہید نہیں ہے، اور یہ اعلان کر دو کہ جنت صرف مومن کی معراج ہے. تو ایک آدمی جو تھا وہاں پہ بیٹھا ہوا، وہ جلدی سے جاتا ہے اور 2 تسمے لے کے آ جاتا ہے کہ یا رسول اللہ، یہ بھی میں نے بیت المال سے چرائی تھی تو یہ میں واپس کرنے آیا ہوں. تو جنت کا کرائیٹیریا جو ہے وہ کچھ اور ہے، کچھ پیرامیٹرز کچھ اور ہے. اگر ہم اپنا اجر و ثواب ڈیلی بیسس پہ ضائع کر رہے ہیں اور ہمیں دل میں جو ہے ہم نے اپنے اسی طرح کی بیماریاں پالی ہوئی ہیں، تو یہ ہمارے اعمال کو ضائع کر دیں گی. اور اینڈ آف دا ڈے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا جو ہم جس تھیلی میں جمع کرتے رہے اپنے اعمال، اسی میں سراغ تھا. تو کوشش ہم نے کی ہے پوری کہ ایک بات جو ہے وہ کمپلیٹ آپ کو جو ہے روزے میں جو ہے وہ پیدائش سے لے کے روزے محشر تک آپ کو ایک پکچر کلیئر کر دیجیے. امید ہے کہ بہت سی باتیں آج سمجھ آ گئی ہوں گی. تو انشاءاللہ آپ تک کے لیے اتنا ہی. جزاک اللہ خیرن کثیرہ.